رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامد بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عالم ربانی فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی کہ اس سے مقدس کے سلسلہ میں آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مولانا محمد اعجاز احمد نعمانی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. ان کی زندگی کے اعمال صالحہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. رب ذوالجلال ان کے فرزند کو صاحبزادہ فدا مصطفیٰ صاحب کو ان کا جانشین بنائے. قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے دوست یہاں پر نعمانی صاحب کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کے مشن کے معاون تھے اور اب بھی اس مسجد کی انتظامیہ کی شکل میں یا دیگر
بزم جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی جد و جہد اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد اعجاز احمد نعمانی مختصر سی مدت میں انہوں نے بڑا تیزی کے ساتھ دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ رب ذوالجلال نے خصوصی جوش و جذبہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں الارواح جنود مجندہ، روحیں لشکر ہے دین رب ذوالجلال، عالم ارواح میں جن کا آپس میں پیار ہوتا ہے تو دنیا میں بھی وہ روحیں اکٹھی ہو جاتی۔ ان کا دور دراز فولڈ آباس کا علاقہ اور پھر لاہور میں اصول علم کے لیے ان کا آنا، جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام بغداد شریف سے واپسی پر بندہ ناچیز نے یہاں پڑھانا شروع کیا۔ مولانا اعجاز احمد نعمانی نے اللہ کے فضل و کرم سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ جب وہ زیر تعلیم تھے تو اس وقت بھی ایک بار میرا یہاں آنا ہوا، جلسہ بھی کسی دوسری جگہ پہ تھا، یہاں مختصر پروگرام تھا، تو مولانا محمد اعجاز احمد نعمانی فرق جذبات میں یوں لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائیں گے، اس انداز میں وہ نقابت بھی کر رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، اور بہت ہی جوش و جذبہ کے ساتھ آج بھی ان کا وہ انداز میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رب ذوالجلال ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ دین متین میں ایک تعلق بڑا ہی قیمتی تعلق ہے جو دین کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلق تو ہر کوئی نبھاتا ہے، اور دنیاوی تعلقات لوگ بڑی خوشی سے بناتے ہیں۔ کسی بڑے عہدے پر جو ہے اس کے ساتھ، کسی بڑے قبیلے والے کے ساتھ، کسی زیادہ مال و دولت والے کے ساتھ، یا کسی کی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ، ان وجوہ پر تو اکثر عام لوگ محبت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو محبت کسی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی جائے تو وہ محبت جان بین کو مالا مال کر دیتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو میدان محشر میں بھی دھوپ نہیں لگے گی، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینہ اتنا ہوگا کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا، یعنی لوگ ڈوب رہے ہوں گے پسینے میں، لیکن ایسے موقع پر بھی کچھ لوگوں کا پروٹوکول برقرار رہے گا۔ اس حدیث میں جو خوبیاں جن جن لوگوں کی بیان کی گئی، ان میں ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد،
وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں رہتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے دھوپ نہیں لگنے دے گا۔ اللہ کے گھر سے اس کا پیار ہے، اس کی اجر کے طور پر رجل قلبہ معلق بالمسجد، لغوی معنی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، معلق ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ گھر چلا جائے تو پھر بھی اسے خیال مسجد کا رہتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے۔ تو یہ مسجد بندے کو اتنا نوازتی ہے کہ جب بڑے بڑے بادشاہوں کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے تو مسجد والوں کے پھر بھی برقرار رہیں گے۔ مسجد بنانا، مسجد بنا کے پھر چلانا کہ وہ رونق والی رہے، مسجد کے لیے وقت نکالنا، کوئی مرمت کی ضرورت ہو، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر معاشر میں بھی رب ذوالجلال کا خصوصی کرم انسان کو میسر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو انسان جن کا آپس میں پیار اللہ کی وجہ سے ہو، یعنی ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، آپس میں کوئی ان کا اکٹھا کاروبار نہیں ہے، لیکن پیار ان کا آپس میں ہے، اور وہ پیار دنیا داری کے لحاظ سے نہیں ہے، دنیاوی مفادات کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پیار رب کائنات کی وجہ سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ وہ انسان کا سرمایہ ہے جو آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ مولانا اعجاز احمد نعمانی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی والہانہ محبت اور عقیدت جو ہے، اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سناتے تھے، تمہارا ان کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، وہ کسی دوسرے دور علاقے کے تھے، لیکن آپس میں تمہارا جو اکٹھ ہوا ہے وہ دین کی وجہ سے ہوا ہے، وہ محبت الہی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے دو بندے جن کا آپس میں اللہ کی وجہ سے پیار ہو، قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، وجوہہم نور علی منابر من نور، ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے اور ان کی کرسیاں بھی نور کی ہوں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو میدان معاشر میں بھی دھوپ نہیں لگے گی، نہ اسے پسینہ آئے گا۔ اتنا کردار ہے کسی انسان سے دین کی وجہ سے پیار کرنے کا، اور یہاں تک کہ اس میں ایسا بھی ہے کہ احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب، اگر کسی کا کسی کے ساتھ اللہ کے لیے پیار ہے لیکن زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، ایک ان میں سے مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان کا پیار اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب ان کی آپس میں ملاقات کروائے گا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں لیکن صرف پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ ہے جس سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا۔ تو انسان کے بہت سے مصروفیات کے کام وہ ہیں جو دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں سے جو رابطہ ہے
اور اس رابطے کو نبھانا اور اس کو برقرار رکھنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو میدان معاشر میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ علم دین جس کی بنیاد پر انسان کسی دوسرے کو تبلیغ کر سکتا ہے، یہ اس امت کی سرفرازی کی علامت۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر اندھیرا چھا جاتا تھا، اور جب سخت اندھیرا ہوتا تھا تو پھر رب ذوالجلال کسی اور نبی کو بھیجتا تھا، تب جا کے اندھیرے دور ہوتے تھے۔ یہ دستور رہا ہمیشہ پہلے نبیوں کے لحاظ سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو آپ کے لحاظ سے اب کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، تو قیامت تک کے لیے آپ ہی سے نور لے کے معاشرے میں بانٹنے کا جو منصب ہے، یہ رب نے اس امت کے علماء کو عطا فرمایا کہ نور سرکار کا ہی ہوگا، روشنی سرکار کی ہی ہوگی، تعلیمات عام کی آپ کی ہی ہوگی، لیکن امت کے بچے جب پڑھیں گے، پڑھ کے بڑے ہوں گے، تو وہی اندھیروں کو دیس نکالا دیں گے، وہی اندھیروں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، پہلے تو 4 سال گزارنے بھی بڑا مشکل تھا کہ نبی گئے ہیں، ایک 4 سال میں ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ان کی آیات جو تھیں بک جاتی تھیں، لوگ دین کا سودا کر لیتے تھے، دین ختم ہو جاتا تھا۔ ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور اللہ کے فضل سے دین کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی لفظ تو کیا، کوئی زیر سے زبر بھی نہیں کر سکا۔ اس حد تک اس امت نے اپنے دین پہ پیرا دیا ہے۔ تو یہ علماء ربانی، ان کا اس نیٹ ورک کے اندر مقام و مرتبہ ہے۔ اس مقصد کے لیے، یعنی جو نعمانی صاحب جس رستے پہ چلے، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، اللہ نے دین کی وجہ سے ان کو عزت عطا فرمائی، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا پیار تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ تو یہ علم ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے اور غلاموں کو امام بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا شعبہ اور سب سے بڑی مصروفیت، سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں کہ جس میں بندہ علم دین حاصل کرے تاکہ وہ اوروں تک اس کو پہنچا سکے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، تو آپ کو چونکہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا غیب کے لحاظ سے، آپ نے فرمایا کہ تیری زندگی کا تو صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، ساری زندگی کا ٹائم تیرا پورا ہو گیا، اب 1 گھنٹہ جس کا صرف باقی رہ جائے تو وہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ پوری زندگی کے مقابلے میں وہ 1 گھنٹہ اس کا بڑا ضروری ہے کہ اب اس گھنٹے میں کس کس سے ملوں، کیا کیا کام کروں۔ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن سرکار نے جب اس شخص کو بتا دیا تو انہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام سے پوچھا، دلنی علی اوفق عمل اعمل فی هذه الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو مجھے خبر سنائی ہے یہ عام تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور مجھے آپ کی علم سے یہ پتہ چل گیا ہے، تو پھر مجھے آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ گھنٹہ میرا اس وظیفے میں گزر جائے، مجھے ایسے کوئی آپ عبادت بتائیں، کوئی ایسا عمل صالح بتائیں کہ جو سب سے زیادہ میرے لیے مفید بنے، میری قبر کے لیے، میری آخرت کے لیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں کیا وظیفہ بتایا، کون سی تسبیح بتائی، کون سا ورد بتایا، کون سے نفل بتائے؟ حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاشتغل بالتعلم، کہ تم فوراً طالب علم بن جاؤ، یعنی دین پڑھنے میں یہ 1 گھنٹہ گزار دو، دین پڑھنے کے اندر یہ تمہارا پورا گھنٹہ گزر جانا چاہیے، یعنی اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں جو اس گھنٹے کے لیے زیادہ قیمتی ہو دین پڑھنے کے مقابلے میں۔ یعنی جس کے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، سرکار چاہتے ہیں وہ گھنٹہ بھی وہ طلب علم میں لگا دے، حالانکہ آگے تو اس نے فوت ہو جانا، نہ پھیلانا ہے نہ اس پر اس نے کتابیں لکھنی ہے، کیونکہ آگے ٹائم ہی تھوڑا ہے۔ مگر یہ رستہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس رستے پہ چل پڑے، نیت اچھی ہو، تو پھر رب ذوالجلال صدیوں کے فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ یعنی اس راہ پہ چلنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ نعمانی صاحب زندہ رہتے تو آگے سینکڑوں لوگوں کو پڑھاتے، وہ ہزاروں لوگوں کی تربیت کرتے، وہ کتابیں لکھتے، تو یقیناً یہ بہت اچھا خیال ہے اور بہت اس کے فوائد ہوتے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رستہ ایسا ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ جس بندے کو موت آ گئی، ایک تو یہ ہے نا کہ فارغ التحصیل ہو کے آگے پورا کام نہیں کر پایا، وقت نہیں ملا، سرکار فرماتے ابھی وہ پڑھ رہا تھا، عالم نہیں بنا تھا، اسے موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، لیکن عالم کیوں بن رہا تھا؟ یہ سارا مدار اس پر ہے، لیحیی بہ الاسلام، اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت نعمانی صاحب نے جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی کسی کی تقریر سنی تو شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس رستے پہ چلنا چاہیے۔ ان کے والد صاحب کو شوق پیدا ہوا، والدہ صاحبہ کو شوق پیدا ہوا۔ یہ گھر سے جب شوق ہو تو پھر انسان کٹیا سے بھی نکلے تو کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر شوق نہ ہو تو پھر کاشانے میں بھی ہو تو وہیں رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، اس کا مقصد پڑھائی دین کی اس لیے نہیں تھی کہ مجھے کسی سیٹ پہ نوکری مل جائے گی، کہیں میں خطیب لگ جاؤں گا، مجھے تنخواہ ملے گی، میرا اچھا گزارا ہو جائے گا، یا لوگ میرے نعرے لگائیں گے، یا میں لوگوں کا قبلہ بن جاؤں گا۔ یہ اس کی نیت نہیں تھی، اس کے اندر درد یہ تھا کہ وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا ہے، آج وہ دین غریب الوطن کیوں ہے؟ اس دین کا گھر کیوں نہیں؟ آج کیوں ہمارے ماحول میں انگریز کا قانون ہے، سرکار کا جو قانون ہے وہ کیوں نہیں نافذ؟ آج رسم و رواج پہ لوگ چل رہے ہیں، سرکار کا طریقہ کیوں نہیں اپنا رہے؟ آج لوگ سنت کو چھوڑ کر فیشن کی طرف متوجہ ہیں، اندھیرا ہے، لوگ نابینا ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور جہالت کے کنووں میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو میں جلدی کروں، میں پڑھوں تاکہ میں جو گر رہے ہیں مختلف کنووں کے اندر میں انہیں بچاؤں۔
میں ان کو سنت کی برکت بتاؤں، میں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف متوجہ کروں، مگر تب کروں کہ مجھے خود پتا ہو۔ اس درد کو لے کر وہ گھر سے نکل پڑا، ابھی عالم نہیں بنا تھا، فوت ہو گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس نے اتنا بڑا مرتبہ پایا، بینہ و بین النبیین، قیامت کے دن اس میں اور اللہ کے نبیوں میں علیہم السلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ ایک درجہ، اگرچہ وہ ایک سٹیپ جنت کا چھوٹا سا نہیں، اتنا اونچا جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، یعنی اتنا فرق پھر بھی ہوگا، لیکن کتنے درجات یہ طالب علم طے کر کے وہاں پہنچ گیا ہے کہ نبیوں میں اور اس میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ ابھی یہ پڑھ پایا نہیں، لیکن نیت یہ تھی کہ میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ اگر پڑھ جاتا پھر ہزاروں اس کے شاگرد ہوتے، یہ سینکڑوں کتابیں لکھتا، یہ لاکھوں لوگوں کی تربیت کرتا، پھر جو کچھ تھا وہ تو کتنا فائدہ تھا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ رستہ ایسا ہے کہ اگر نیت بندے کی ٹھیک ہو، نیت ملوث نہ ہو، نیت دنیا داری کی نہ ہو، تو یہ دین کے علم کا راستہ بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ انسان کے پاس گارنٹی تو ہے نہیں کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، تو یہ ایسا راستہ ہے کہ جہاں بندہ ناکام ہوتا ہی نہیں، منزل پہ نہ پہنچے پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت دین کو زندہ کرنے کی لے کے گھر سے نکلتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے، جو خود نہیں پڑھ سکے، کہ کم از کم اولادیں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن۔ لوگ حیران تھے کہ سرکار عرش کی تازہ تازہ خبریں دیتے تھے اور ہر وقت علم و حکمت کی بارش برستی تھی۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ یہ جو میرا علم ہے یہ تھوڑا سا نہیں، یہ بہت زیادہ اس کے خزانے ہیں، مجھے رب نے اتنا علم دیا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں میرے پاس علم کے۔ تو لفظ خزانہ جب بولا جاتا ہے تو خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے کہ خزانہ کھلا کوئی نہیں چھوڑتا، خزانے کو بند کیا جاتا ہے، دروازہ بند کر کے تالا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزانے تو یقیناً رب نے آپ کو دیے، لیکن ان خزانوں کو جب آپ تشریف لے جائیں گے تو کھولے گا کون؟ ان کا فائدہ کیا ہوگا انسانیت کو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولنے کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہوا ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں قیامت تک کے لیے، میرا دین ہمیشہ آباد رہے گا، یعنی یہ کسی خاص قبیلے کا محتاج نہیں کہ اگر وہ لوگ پڑھیں گے تو پھر دین جائے گا پھیلے گا، ورنہ دین نہیں پھیلے گا۔ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، ہر نئی جنریشن، یعنی 14 صدیاں پہلے سرکار نے فرما دیا کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اگرچہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی رستے روکیں کہ کسی طرح ان کو بند کر دیا جائے، یہ قرآن و سنت کا پیغام تو سرکار خبر دے کے گئے ہیں، پر ہر نئی جنریشن میں نیا شوق ہوگا اور وہ لوگ جگر پگھلا کے میرا دین پڑھیں گے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑے شوق سے گھر چھوڑ کے، اور سہولتیں بھی نہیں، یعنی صفہ پہ جو پڑھتے تھے ان میں ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پورا سوٹ نہیں تھا پہننے کے لیے، صرف ایک دھوتی تھی، نہ قمیض تھی، نہ اوپر لینے والی چادر تھی، نہ کوئی امامہ تھا۔
6 مہینے ایک ایک دھوتی میں ہی گزار دیتے تھے. اسٹوڈنٹ صفہ کے تھے اور کبھی دن میں 2 کھجوریں کھا کے گزارا کیا, کبھی 4 کھجوریں کھا کے, کبھی کچھ بھی نہ ملا تو جو پہلے کھا کے کھجوریں گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں وہ منہ میں ڈال کے گھونٹ پانی کا بھرا تو گزارا کیا, اس مٹھاس سے جو گٹھلی کے ساتھ لگی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جب یہ شوق دیکھا تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تسمعون وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ. صحابہ جیسے تمہیں مجھ سے سننے کا شوق ہے, زمانے کو تجھ سے میری باتیں سننے کا شوق ہوگا. یعنی میری باتوں کی خوشبو رکے گی نہیں, یہ نسل در نسل لوگوں کے اندر شوق رہے گا. تسمعون, تم میری باتیں سنتے ہو, حدیث یاد کر لیتے ہو. یسمع منکم, لوگ دور دراز علاقوں سے ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک ایک میری حدیث تو اس سے پوچھنے کے لیے آ جائیں گے. اور پھر فرمایا جو تمہارے شاگرد ہوں گے میں ان کی بھی خبر دیتا ہوں. فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ, جو تمہارے شاگرد ہوں گے زمانہ انہیں بھی آنکھوں پہ بٹھائے گا. یعنی میرے علم کی وجہ سے کہ ان کے سینے میں میرا علم ہے, میرے دین کا علم ہے. آپ دیکھو یہ سرکار کی حدیث کس قدر ہر حرف کی صداقت ہے کہ یعنی وہ تو سرکار نے 2 مرحلے بیان کر کے آگے اس کو چھوڑ دیا کہ پھر سمجھ جاؤ. اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں, تم آج بھی ایک ایسے بندے سے پیار کر رہے ہو جو تمہیں سرکار کی باتیں سناتا تھا, اور آج بھی اس کے عرس کے لیے تم اکٹھے ہو, اور آج بھی مدارس بھرے ہوئے ہیں طلباء کے. حالانکہ گھر مصروفیات کتنی ہیں, مہنگائی کتنی ہے, لیکن 9 سال پڑھتے ہیں اور ان کے والدین صبر کرتے ہیں کہ بیٹا اگرچہ ہاتھ بٹا سکتا تھا مگر میں خود مشقت کر لوں گا, میرا بیٹا نغمہ جبریل پڑھ جائے, میرا بیٹا پڑھ گیا تو کل میری قبر روشن ہوگی. تو اب بھی مثلا اس وقت سردی میں تم آ کے بیٹھے ہوئے ہو, امریکہ کے لیے یہ بات برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے ہاں پیسے دیے بغیر رات کو 2 گھنٹے بھی کوئی نہیں جاگتا, اور سردی ہو اور دور دراز سے بندے چل کے مسجد میں آ کے بیٹھیں اور ایک دن نہیں روزانہ ہی کہیں نہ کہیں جلسہ ہے, اور پھر جاگ کے پھر اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ ہم نے دین کی تقریر سنی ہے اور اس سے ہماری نسلیں خوشبودار ہو جائیں گی. یہ جو جذبہ تمہارا ایک محفل میں ہے, سرکار دیکھ رہے تھے کہ میری حدیث سننے کے لیے تو 14 صدیاں بعد بھی لوگ بستروں سے اٹھ کے آ جائیں گے, سردیوں میں آ جائیں گے, دھند میں آ جائیں گے. یہ اٹریکشن امریکہ کے پاس نہیں, یہ برطانیہ کے پاس نہیں, یہ چمک ہے تو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن چلایا, فرمایا کہ ہر جنریشن کے اندر میرے وارث پیدا ہوں گے. بیٹا کسی مزدور کا ہوگا, کاشتکار کا ہوگا, کسان کا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میں اسے اپنا وارث بنا لوں گا. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے, سرکار کی وراثت. خاندان سادات تو عرفہ و اعلیٰ ہے, لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاندان کو اگرچہ معاشرہ ان کو ہلکا سمجھے, چھوٹا سمجھے, سرکار فرماتے ہیں جہاں میرا علم آئے گا تو ذرے بھی چمکنا شروع ہو جائیں گے, پھر اسے کوئی کمی نہیں کہے گا بلکہ وہ زمانے کا امام بن جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث, فرمایا ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا درم و دینار کا, کہ ہمارے درم لوگوں میں تقسیم ہو کہ نبی فوت ہو گئے ہیں, یہ 1,00,000 درم چھوڑ گئے ہیں, ان کی اولاد میں تقسیم کیا جائے.
یا دینار چھوڑ گئے ہیں یا بال چھوڑ گئے ہیں، اس طرح کے وہ لوگوں میں تقسیم ہو۔ فرمایا انما ورث العلم، نبیوں کا ورثہ ان کا علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں اپنا ورثہ قرآن و سنت کا علم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ میری لجپالی ہے کہ میں صرف اپنی اولاد کو نہیں دے کے جا رہا سیدوں کو، میں ساری امت کو دے کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا ویسے تو جو مورث ہوتے ہیں جن کا ورثہ بٹنا ہے، کسی کے 25 ایکڑ ہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اسے یہ ہے کہ یہ کہیں تقسیم ہو کے ختم ہی نہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا بانٹو آگے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں فمن آخذہ آخذ بحظ وافر، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں جس نے میرا ورثہ لینا ہے تھوڑا نہ لے، وہ زیادہ گٹھڑی باندھے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اجنبی لوگوں کو اپنی وراثت میں حصے دار بنا لیا کہ میرا ورثہ۔ اب دیکھو نبیوں کے سلطان کی وراثت بھی سب سے اعلیٰ ہوگی، اور وہ وراثت پھر جن کو ملتی ہے تو رب ذوالجلال ان کو دونوں جہاں میں عظمت عطا فرماتا۔ اور یہ قوت ہے مسلمانوں کی، ہر دور میں باطل قوتیں مسلمانوں کو روکتی آئی ہیں کہ یہ قرآن نہ پڑھیں، یہ حدیث نہ پڑھیں، چونکہ قرآن و سنت سے جو بندے میں قوت آتی ہے تو امریکہ جیسی لاکھوں حکومتیں بھی اسے روک نہیں سکتی۔ اس قرآن میں طاقت ایسی ہے، اس کی علم کے اندر قوت اتنی ہے کہ اب 14 صدیوں میں بہت کم ہے کہ کسی زمانے میں کسی حکومت نے مدد کی ہو دین والوں کی، اکثر یزید بن کے ہی آئے ہیں، لیکن انہوں نے جگر پگھلا کے بھی دین کی شمع روشن رکھی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ جو انگریز کا دور تھا بر صغیر میں، انگریز کی حکومت تھی، اس زمانے میں شام، ملک شام جو کتبوں اور ابدالوں کی سرزمین ہے اور بہت اونچا اس کا مرتبہ ہے حدیث شریف میں، وہاں کا ایک وفد آیا بر صغیر میں کہ ہم مدارس کا سروے کرتے ہیں کہ یہاں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے، کہ بر صغیر کے جو علماء ہیں اس دور میں جب بر صغیر میں چمک رہا تھا سورج امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، جب بر صغیر میں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے علماء تھے، یہ وہاں کے علماء نے بھیجا کہ دیکھو یہ نصاب کون سا پڑھتے ہیں یہ عجم والے، کہ ہم عربوں میں اس چوٹی کے علماء نہیں، جس مقام مرتبے اور قد کے اس عجم میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے سارے مدارس کا سروے کر کے یہ جائزہ مرتب کیا کہ یہاں ایک نصاب ہے جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، تو یہ نصاب اب تو چھوٹا ہو گیا ہے نا، اس وقت یہ لینتھی نصاب تھا۔ تو ہمارا وہ نصاب دیکھ کے عرب علماء نے کہا کہ ہم نے چونکہ نصاب چھوٹا کر دیا ہے تو ہمارے ہاں برائلر علماء بن رہے ہیں، اور یہ بر صغیر والے دیسی نصاب رکھتے ہیں، تو ان کے علم میں اس خاص علم کا جذبہ موجود ہے۔ تو بادشاہوں نے روکا، لیکن پھر بھی دین آگے بڑھا، بلکہ دور غلامی میں جو علماء تیار ہوئے آج تو اس پائے کے ہیں ہی نہیں۔ یعنی جب پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اتنے قد آور علماء، اور ادھر حکومت انگریز کی ہے اور وہ دبا رہا ہے کہ مدارس بند ہو، ان کو کوئی فیسلٹیز نہ دو، ان سے لقمہ بھی چھین لو، مگر اس دین کے لیے جو بھی نکلتا ہے، اللہ کا فرمانا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو رب سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے، تو پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
تو جنہیں رب دینے والا ہو، امریکہ بند ان کا کیسے کر سکے؟ یعنی امریکہ نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے کہ یہ مولویوں کا رزق بند کرو، یہ کیوں نہیں بھوکے مرتے، ان کی تنخواہیں نہیں ہونی چاہیے، ان کی سہولتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے مدارس پر چھاپے لگانے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ مگر جو رب جب دینے والا ہو اس لقمے کو پھر روک کون سکتا ہے؟ تو ہمیں ہمارے دین نے سمجھایا کہ تم نے توجہ روزی کی طرف نہیں کرنی، جو رب پرندوں کو دیتا ہے تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں دے گا؟ یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ایک وسوسہ ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، ذہنوں میں ہمیں پتہ ہے چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہے، دوسرا کرنل ہے، یہ جو دین پڑھے گا یہ بیچارہ زندگی کیسے گزارے گا؟ ان کے ذہن میں یہ تو پھر مانگ مانگ کے کھائے گا، اس کو یہ تو بیچارہ بالکل غریب رہ جائے گا، اور وہ جو ہیں ان کے لیے تو سورسز ہیں۔ اب اس کو یہ سوچ نہیں ہے کہ جو کرنل جنرل انجینئر کو دے سکتا ہے وہ اپنے پیارے کو کیوں نہیں دے گا؟ اب پرندے نکلتے ہیں گھونسلوں سے صبح کے وقت، ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو سارے بھر کے ہی لوٹتے ہیں، نہ ان کا کوئی بینک بیلنس ہے، نہ ان کی کوئی ماہانہ تنخواہ ہے، وہ توکل پہ نکلتے ہیں، توکل پہ جیتے ہیں۔ اور کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ فلاں پرندہ بھوک سے مرا پڑا تھا، جب رب انہیں نہیں مرنے دیتا بھوکے تو جو رب کا مشن لے کے چل رہے ہوں یہ کیسے بھوکے مر جائیں گے؟ صرف انسان کو اپنی نیت جو ہے وہ مخلص رکھنی ہے کہ ایک ہے دنیا بذریعہ دنیا کمانا اور ایک ہے دنیا بذریعہ دین کمانا۔ تو دنیا بذریعہ دنیا کمائی جائے تو اس میں حرج نہیں، چونکہ دنیا بھی ادنا ہے اور اس کا ذریعہ دنیا بھی ادنا ہے، یعنی دنیاوی علم سے، مگر دین اعلیٰ علم ہے اور دنیا ادنا ہے۔ تو اگر یہاں نیت ہو کہ مجھے اس کی وجہ سے میری دنیا پوری ہو تو پھر رب ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے اعلیٰ چیز کو ادنا کا ذریعہ بنا لیا۔ تو دین جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کو کبھی بھی پڑھنے والا جب دنیا کے لحاظ سے ذریعہ نہ سمجھے، رب پر توکل کرے تو اللہ پھر اس کو کمی نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس نے نیت اپنی پاک اور صاف رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ دو چیزیں ہیں، جب گندم کاشت کی جاتی ہے تو کاشتکار کو ایک تو اس سے دانے ملیں گے، دوسرا اس سے بوسا ملے گا۔ لیکن آج تک تم نے کوئی ایسا عقل مند کاشتکار بھی دیکھا ہے کہ جس سے پوچھا جائے کہ تم نے گندم کیوں کاشت کی، وہ کہے بوسے کے لیے؟ عقل مند کہے گا دانوں کے لیے، لیکن جب دانے آئیں گے تو بوسا آ ہی جائے گا۔ تو یہ آخرت کی فکر، یہ ہیں دانے۔ جب دین کے لیے کوئی پڑھے گا کہ دین زندہ ہو، دین رائج ہو، دین غالب ہو، تو دنیا تو پیچھے آ ہی جائے گی، کیونکہ بوسا تو بوسا ہے۔ نیت بوسے کی نہیں کرنی چاہیے، نیت دانوں کی کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں علم لایا ہوں خزانہ ہے اور خزانہ بانٹنے کے لیے ہے، ملنا کس کو ہے؟ اب یہ خوش قسمتی ہے، سرکار نے فرمایا توبا لرجل مفتاح للخیر ومغلاق للشر۔ فرمایا میری امت میں کچھ بچے ایسے ہوں گے ہر زمانے میں کہ جو میرا خزانہ کھولیں گے۔ دیکھو کیا شان ہے ایک مزدور کسان کے بیٹے کی جو متبحر عالم دین بن گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرا خزانہ کھولنے کی چابیاں بنتی رہیں گی، ہر دور میں چابیاں بنے گی، جو یہ خزانہ کھولے گی
कौन चाबी? फरमा मेरी उम्मत का जो बच्चा घर से निकला, कुरान पढ़ा, उसने दीन पढ़ लिया, वो मेरे खजाने की चाबी है। बेटा किसी मजदूर का है लेकिन वो मेरे खजाने की चाबी है। वो बोलेगा तो मेरा खजाना बटेगा, वो लिखेगा तो मेरा खजाना बटेगा, वो जुमा पढ़ाएगा तो मेरा खजाना तकसीम होगा। जुबान उसकी होगी और बयान मेरे दीन का होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अब देखिए, वैसे ताला और चाबी ये आपस में मुतजाद चीजें हैं। जो ताला है वो चाबी नहीं, जो चाबी है वो ताला नहीं। लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो बयक वक्त चाबी भी होंगे, ताला भी होंगे। यानी ये पढ़ने के बाद की ड्यूटी है। यानी पढ़ के चुप सरकार बन के नहीं बैठ सकता। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है उसने दो काम करने हैं, चाबी वाला भी और ताले वाला भी। चाबी किसकी है? खैर की, कि वो अकीदा खत्म नबूवत पढ़ाएगा, वो अकीदा तौहीद पढ़ाएगा, वो शान सहाबा बताएगा, वो शान अहले बैत बताएगा, वो कादियानियों का रद्द करेगा। ये कभी नमाज की फजीलत, कभी रोजे की फजीलत, कभी हज, कभी ज़कात, ये है चाबी होने का किरदार। और दूसरी तरफ शर के आगे ताला बन जाएगा। जहां वो बैठेगा शर वहां नहीं आ सकता, क्योंकि उसने शर को ताला लगा दिया है। हर बद अकीदगी के आगे वो ताला है, हर बद अमली के आगे वो ताला है, हर गुनाह को रोकने के लिए वो ताला है। कि जब मुआशरे में वो नहीं था तो गुनाह फैल रहा था, वो पढ़ के आ गया है, अब उसने ताले लगवा दिए, लोगों को तैयार करके हर बदी के मुकाबले में वो ताला बन गया है। लेकिन कभी बच्चियों का मदरसा, कभी बच्चों का मदरसा, कभी कोई कोर्स, कभी कोई तकरीर, कभी कोई फतवा, तो अब वो खैर की चाबी बन गया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजाना बंद नहीं होगा, इससे तो बंद होगा कि चोर दाखिल ना हो, लेकिन ये नहीं कि खजाना खुलेगा ही नहीं। जो मेरे अमानतदार होंगे, मेरे राजदान होंगे, उन्हें मैं ताले का पता दे दूंगा कि ताला कैसे खुलना है। फिर छोटे से ताले से बड़ा दरवाजा खुलेगा, फिर छोटे दरवाजे से बहुत बड़ा हाल खुल जाएगा। तो इस बुनियाद पर फरमा मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन क़यामत तक खजाने मेरे ही बढ़ते रहेंगे। इसमें जो कुर्बानियां दी हैं उलमाए किराम ने, यानी आज जाहिर है कि हम ज्यादा सहूलत पसंद हैं। अगर हम देखें ना सिर्फ एक सदी पहले के उलमा को, सिर्फ एक सदी पहले के, तो हम में और उनमें बड़ा फर्क है दोनों लिहाज से। काबिलियत में वो आगे हैं, सहूलतों में हम आगे हैं। यानी अगरचे हर बंदा ये कहता है कि मेरी जमाना कदर नहीं कर रहा, मैं जितना हीरा हूं मुझे लोग उतना पहचान नहीं रहे, ये शिकवा हर किसी को होता है। लेकिन हमसे पहले एक सदी पहले सिर्फ उलमा, मसलन हमारे जो उस्ताद हैं मौलाना मोहम्मद नवाज कैलानी बिक्की शरीफ में जो पढ़ाते थे, दिन में 18 पीरियड, और जब पढ़ा के उठते थे तो फिर खुद अपने कुल्हाड़े लेकर लकड़ी चीरते थे कि तालिब इल्मों के लिए लंगर पकाना है। अगरचे हमने जिस जमाने में उनको देखा वो आखिरी जमाना था, लेकिन उससे काफी पहले यानी खुद लकड़ियां चीरनी है, और जब आटे की कमी होनी है तो फिर देहातों में जाकर लोगों से आटा मांग के भी लाना है कि दरवेश दूर दराज से पढ़ने आए हुए हैं,
ان کے لیے لنگر پکانا ہے۔ اب آج ہمیں تو آٹا نہیں مانگنا پڑ رہا، آج ہم تو لکڑیاں نہیں چیرتے، اور اس سے پہلے مزید مشکلات تھی۔ یعنی خود جس وقت میرے شیخ کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، جو خود نابینا تھے مگر ہرم جیسے نابینوں کو انہوں نے آنکھیں عطا کی، یعنی وہ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تو پھر 1940 میں انہوں نے بھکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف یہ پہلے قائم کیا، خود بھی پڑھا، پھر 1946 میں دورہ کرنے گئے، اور پاکستان بننے سے تھوڑا پہلے جو آخری ٹرینیں تھی ان میں واپس آئے۔ ان کے نام کا درس ہے یہ مومن پورہ روڈ پہ داروگہ والا، ان کے نام کی وجہ سے وہ جلالیہ ہے، اور ان کے نام کی وجہ سے میں جلالی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بریلی شریف دورہ پڑھنے گئے، اس سے پہلے انہوں نے دور دراز، حالانکہ نابینا تھے، اور ساتھ مولانا محمد نواز کیلانی جو ہمارے بڑے استاد ہیں، یہ دونوں پیر بھائی بھی تھے اور پھر اکٹھا پڑھ رہے تھے۔ تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بھی نہیں تھی، 4 سال کی عمر میں چیچک کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی تھی بصارت، تو وہ تو اتنا بھی کہہ سکتے تھے اب میں معذور بندہ ہوں، میں کیا کروں، رب آنکھیں دیتا تو پھر میں پڑھ لیتا، میری تو بصارت ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس معذوری کو بہانہ نہیں بنایا، نکل پڑے اور اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا۔ لوگ تو قرآن کے صرف حافظ ہوتے ہیں، وہ قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث کے بھی حافظ تھے، یہاں تک کہ فقہ کے لحاظ سے فتویٰ لکھاتے وقت سامنے علماء جن کی آنکھیں صحیح ہیں وہ کہتے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ فرماتے یہ جو کتاب ہے یہاں سے کھولو، تو یہ اس صفحے پہ یہاں نہیں لکھا ہوا، تو یعنی اس طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک سید بندہ کہاں تک گیا کہ جب بٹالہ میں پڑھتے تھے، ہندوستان کا جو شہر ہے، تو وہاں جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ ہم پڑھا تو سکتے ہیں مگر ہمارے پاس رہائش کا بندوبست نہیں، اور نہ ہی ہم کھانا دے سکتے ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں جہاں اس وقت یعنی یوں کوئی ہوٹل کا انتظام یا اس طرح کے بھی حالات نہیں تھے، نہ ہاسٹل نہ ہوٹل، تو بٹالہ شہر کے بازار میں یہ 2 ساتھی گزر رہے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے استاذ محترم مولانا محمد نواز صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ بولتے جا رہے ہیں، شاہ صاحب سنتے جا رہے ہیں، یعنی بھرے بازار میں یہ مست ہیں تکرار کرنے میں کہ جو سبق پڑھا ہے وہ پکانا ہے، اور وہاں رہائش نہیں ہے، جانا دور ہے کسی مسجد کے حجرے میں کہ وہاں رات بسر کرنی ہے اور پھر واپس جانا ہے۔ تو اس طرح یعنی دین کے متوالوں نے پڑھ کے کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، یوں پڑھ کے پھر بیٹھے بھکی شریف میں تو ہزاروں لوگ، مثلا میں ایک آپ کے قریب یہاں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور مرکز صراط مستقیم، اور اس میں پھر تمہارے نعمانی صاحب پڑھنے والے ہیں، تو ان کے تو ایسے سینکڑوں مراکز ہیں کہ جہاں ہزاروں ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے، اور یہ ہے یعنی دین رکتا نہیں، یہ خوش قسمتی ہے کہ کون اس نیٹ ورک کا حصہ بن جائے گا، اور پابندیاں ہر دور میں رہیں۔ حضرت بقی بن مخلد وہ امام احمد بن حنبل کے پاس پڑھنے گئے، امام ذہبی نے یہ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، زمانہ وہ تھا کہ جب امام احمد بن حنبل ابتلا میں تھے، یعنی حکومت نے ان کے یہ پابند کر دیا تھا کہ تم کسی جلسے میں تقریر نہیں کر سکتے، تقریر تو کیا تم کسی کلاس کو پڑھا بھی نہیں سکتے،
पढ़ाना तो दरकिनार, तुम किसी तालिब इल्म से मुलाकात भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत थी इमाम अहमद बिन हम्बल को रोकने के लिए कि ये दीन न पढ़ाएं। उधर से एक बंदा उंदलस से चला, नाम बकी बिन मखलद था, जिनको फिर दुनिया ने इमाम बकी बिन मखलद कहा। वो उंदलस से चले कि सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम हैं, तो हदीस में वो अथॉरिटी है, मैंने हदीस उनसे जाके पढ़नी। तो जब आए बगदाद शरीफ में तो पूछा कि इमाम अहमद बिन हम्बल का दरस कहाँ है। लोगों ने कहा दरस वगैरह नहीं चलते, यहाँ हुकूमत ने सब सील कर दिए। उन्होंने कहा उनकी मस्जिद कहाँ है। कहा वो मस्जिद में भी नहीं होते। कहा उनका घर कहाँ है। तो बड़ी मुश्किल के बाद घर का पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल जिस घर में रहते हैं। तो ये चले गए बकी बिन मखलद, दस्तक दी। वो चूंकि इसमें भी एहतियात थी तो बाहर निकल के नहीं, इसको अंदर बुला के ड्यूटी में खड़े होकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुलाकात की कि यानी घर की गली में भी एजेंसियां थी साइडों पर कि यहां कौन आता है कौन जाता है, इतना पैरा था। तो बकी बिन मखलद ने कहा मैं आया हूं उंदलस से और मेरा कोई और दुनियावी मकसद नहीं, मैं तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने आया हूं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तेरे जैसा बंदा तो हम ढूंढते थे और जब आता था तो हम उसे मरहबा कहते थे, लेकिन अफसोस कि अब मैं पढ़ा नहीं सकता कि आज तो तू आ गया है इधर, यहां से गुजरने पर भी पाबंदी है कि तालिब इल्म गुजर भी नहीं सकता। तो मुझे अफसोस है कि तुम ऐसे जमाने में मेरे पास पढ़ने आए हो कि जिसमें मैं पढ़ा ही नहीं सकता। तो बकी बिन मखलद ने कहा इसका एक हल मौजूद है कि मैं यहां हूं अजनबी, मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं रोजाना इस गली से बकारी बन के गुजरूंगा। मैं फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, मैं हाथ में बकारियों का कशकोल पकड़ूंगा, मैं एक फटी हुई चादर सर पे बांध लूंगा और जैसे बकारी आवाज देते हैं मैं ऐसे आवाज देता देता गुजरूंगा। एजेंसियों को नहीं पता चलेगा कि यह तालिब इल्म इमाम अहमद बिन हम्बल के पास पढ़ने जा रहा है। तो तुमने मेरी आवाज पहचान के इस दरवाजे तक आ जाना और जिस तरह भिखारी को कुछ दिया जाता है इतने देने में तुमने एक हदीस मुझे पढ़ा देनी है। तो मैंने एक भी पढ़ ली रोजाना तो मैं समझूंगा कि मेरे सफर का मकसद पूरा हो गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये सूरत हाल बाकायदा उन्होंने अपनाई। बकारी बन के गुजरते हैं उस गली से और आवाज लगाते हैं, दुआ देते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल पहचान जाते हैं, वो दरवाजे पे आते हैं तो मिलते ही एक हदीस पढ़ देते हैं और ये सुन लेते हैं। यानी इतनी पाबंदियों में भी बकी बिन मखलद इमाम बन के ही बगदाद से वापस लौटे। आगे उनके हजारों शागिर्द हैं। यानी इस तरह दीन अल्लाह के फजल से, सरकार की निगाह इनायत से, आज तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अगर बंदा मुखलिस हो, खालिस हो, तो उस लिहाज से ये सफर कोई बईद नहीं है। हकीम अहमद शुजा की बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे और जब रिटायर हुए तो उन्होंने पाकपतन शरीफ में रिहाइश इख्तियार की। पहले लाहौर में रहते थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक मदरसा है पाकपतन शरीफ में, और जाहिर है कि जिस तरह की सूरत हाल आम मदारिस की होती है कि बोसीदा सी इमारत है, टूटी फूटी सफ़े हैं और सादे सादे दरवेश बैठे हुए हैं और कारी साहब पढ़ा रहे हैं, वो कोई मंजिल पका रहा है, कोई सबकी पका रहा है।
اور یہ احمد شجاع اس وقت بڑا ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، اور اس کو بھی شوق مسلمانوں کو ہی ترقی دینے کا ہے، لیکن یہ بذریعہ سکول مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ تو ضرورت تھی اس وقت سکول کی کہ مسلمان انگلش پڑھیں اور مختلف شعبوں میں جائیں، مگر یہ کہ قرآن والا درس بند کر کے سکول شروع کرنا یہ بات صحیح نہیں تھی۔ احمد شجاع نے کہا کہ یہ درس کے یہ طالب علم یہ کیا کر سکتے ہیں، اس ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہت ترقی کی ضرورت ہے، بہت ہم پیچھے ہیں، لہذا یہ درس بند کر دو، یہاں سکول شروع کرو۔ تو سکول بنایا گیا اور بڑا چلا سکول، دور دور سے لوگ اس سکول میں پڑھنے آئے۔ لیکن احمد شجاع جب پاک پتن سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہوا تو پاک پتن شریف والوں نے وہ سکول بند کر کے پھر درس شروع کر لیا۔ احمد شجاع کو پتہ چل گیا کہ میں نے اتنی محنت سے سکول کو کامیاب کیا اور اتنی ضرورت ہے مسلمانوں کو سکول کی، تو انہوں نے پھر درس شروع کر لیا۔ احمد شجاع لاہور آئے شاعر مشرق کے پاس اپنی شکایت لگانے کے لیے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب خون بہا میں یہ سب کچھ لکھا ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ تو احمد شجاع نے آ کے اقبال کو اپنی سٹوری سنائی اور بہت حسرت اور آہیں بھر بھر کے کہ دیکھو یہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے، اور بڑی مشکل سے سکول چلایا تھا اور انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو احمد شجاع خود لکھتے ہیں کہ میں جب اپنی داستان بتا رہا تھا تو اقبال نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اقبال سرد آہیں لے رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میری داستان اقبال کے کلیجے سے پار گزر گئی ہے، یعنی اتنا اقبال متاثر ہو گیا ہے میری بات سن کے کہ اب جب میں نے چپ کرنی ہے تو اقبال نے کوئی رکا لکھنا ہے پاک پتن والوں کو کہ ظالموں یہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے اتنا قیمتی سکول بند کر کے تم نے مدرسہ شروع کر لیا ہے۔ اور اقبال بھی آخر جہان دیدہ انسان تھے اور کہاں تک پڑھ کے آئے ہوئے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ احمد شجاع نے مدرسہ بند کر کے سکول بنایا تھا۔ تو اقبال نے جب آنکھیں کھولی، احمد شجاع چپ ہوا، تو شاعر مشرق نے کہا احمد شجاع میرے بھی پہلے یہی خیالات تھے جو تیرے ہیں، مگر جب سے میں یورپ سے ہو آیا ہوں اب میں نے تو تیرے والی سوچ سے توبہ کر لیا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح اندلس میں الحمرا کے سوا مسلمانوں کی کوئی نشانی نہیں بچی، حالانکہ صدیوں وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، اب وہاں صرف یہ ہے کہ یہ الحمرا مسلمانوں نے بنائی، وہ ایک بلڈنگ رہ گئی ہے علامت مسلمانوں کی، اس کے علاوہ پورے اندلس میں کوئی نشانی نہیں بچی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بر صغیر میں بھی سوائے آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے اسلام کا کوئی نشان نہ بچے معاذ اللہ، تو پھر مدرسہ بند کر دو اور سکول چلاؤ۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام ہر گلی میں نظر آئے، ہر محلے میں نظر آئے، ہر طرف نظر آئے، تو اقبال نے کہا یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا، یہ کام مدرسے کا حافظ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ لفظ بولے اقبال۔ اب دیکھو یعنی ہر گلی میں تمہیں دین نظر آ رہا ہے، مسجد، مدرسہ، نمازی، حافظ، حاجی، قاری، اور ادھر اندلس میں ایک بلڈنگ۔ تو اقبال کہنے لگے ایسے ہی اگر صرف دو نشانیاں اپنی رکھنی ہے تو پھر یہ مدارس وغیرہ بند کر دو، سکول چلاؤ، لیکن اگر چاہتے ہو کہ دین ہر گھر میں ہو، یہ سکول کا بابو اتنے مضبوط اعصاب والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا وہ نصاب ہوتا ہے کہ سب کچھ پگھلا کے جگر یہ پھر بھی جھنڈا اٹھا کے رہے اور دیا جلائے
یہ مدرسہ کا پڑھا ہوا وہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور دیکھو اللہ کے فضل سے یہ بات حقیقت ہے، بادشاہوں کے تعاون کے بغیر درختوں کے نیچے بیٹھ کے علماء نے پڑھایا، کوئی حل چلا رہا ہے تو ساتھ ساتھ کسی کو پڑھا رہا ہے۔ اس انداز میں محنت مشقت کر کے نہ انہوں نے تنخواہیں لیں، نہ انہوں نے سواریاں مانگی، نہ انہوں نے سہولتیں مانگی، بس انہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشنودی کے ساتھ کمپرومائز رکھا اور پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے۔ کتنے کتنے طوفان آئے مگر اسلام کی جڑ گہری سے گہری ہوتی گئی، اور آج بھی وہ دین اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی اب ہمیں وہ مشکلات ہی نہیں جو پہلی مشکلات سے ہمارے اکابر کشتی نکال کے لے آئے، اب تو آسانی ہے۔ اور ہم آج اگر بولتے ہیں پڑھتے ہیں چار لفظ آتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے۔ ہمارا وہ شمار ہوگا جو اگلی نسل بولے گی، اگلی نسل کے عالم، اگلی نسل کے فاضل، اگلی نسل میں حافظ، اگلی نفذ میں برائلر نہیں صحیح متبہر علماء کہ جو ذہین بھی چوٹی کے ہوں، امین بھی چوٹی کے ہوں، اور پھر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر لیتے ہوں، تو پھر جا کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیمور لنگ کا دربار تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، امام تفتازانی بیٹھے تھے اس کے دربار میں، بہت بڑے امام تھے۔ بارش شروع ہو گئی اتنی تیز کہ سیلاب آ گیا اور دربار کے دیواروں سے آ کر موجیں ٹکرانے لگی، تو امام تفتازان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں گھر جا رہا ہوں، میرا بندوبست کرو، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ تو حاکم وقت تیمور لنگ نے کہا دیکھو تم ایک ملا ہو، ایک مولوی ہو، میں وقت کا حکمران ہوں، تمہاری جان قیمتی ہے یا میری جان قیمتی ہے؟ میں حاکم وقت یہاں بیٹھا ہوں اور تجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، تم ایک مولوی ہو، بیٹھو تم بھی، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو امام تفتازان نے کہا تو مرے گا تو چند گھنٹوں سے پہلے تجھ سے بڑا گدھا اس سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، اور تیری جگہ پر کرنے کے لیے 16-17 سال کے کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں مر گیا تو کوئی 17 سال ٹوٹی پوٹی صفوں پہ بیٹھ کے محنت کر کے جگل پگھلائے گا تو پھر تفتازانی بنے گا۔ اس بنیاد پر یعنی اپنا ذہن بناؤ، اپنی اولادوں کو تیار کرو کہ کل جب تمہاری روح نکلے تو فرشتے کہیں وہ جا رہا ہے کہ جو پیچھے ایک غزالی چھوڑ آیا ہے، ایک جامی چھوڑ آیا ہے، ایک مفسر، ایک محدث چھوڑ آیا ہے۔ یعنی یہ ایک انسان کا حقیقی سرمایہ ہے جو قبر میں بھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکی جاتی رہے گی کہ اس کا بیٹا تو حافظ ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھاتا ہے، لہذا وہ حافظ کو بعد میں ملتا ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نیکی پہلے جمع ہوتی ہے۔ تو پھر یہ دنیا تو ڈھلتا سایہ ہے، عارضی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے ہمیں یہ دلچسپی ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کے لیے کتنے اپنے بچے جو دین کے سپیشلسٹ بنے ہیں وہ ہم نے کتنے تیار کیے۔ یعنی آج اگر تناسب دیکھا جائے ملک میں جو سٹوڈنٹ ہیں کہ کتنے کالجوں یونیورسٹی سکولوں میں جاتے ہیں اور کتنے دین پڑھتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے۔ انصاف اب کیسے نہیں؟ پہلے تو نصاب ہی ایک تھا، مثال کے طور پر اسلامی سلطنت میں 1 لاکھ بچہ ہے اور 1 لاکھ جو ہے وہ دین بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ اسی نصاب میں کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جن کو کوئی سائنسدان بن گیا ہے، کوئی طبیب بن گیا ہے، چونکہ لاکھ سارے شامل ہیں، ان میں سے 10,000 دے دینا یا 5,000 دوسرے شعبے کو دے دینا
یہ کوئی کام نہیں تھا. لیکن جب مجموعی تعداد 1,00,000 ہے مثال کے طور پر بطور فرض پاکستان میں آج، اور 1,00,000 میں سے 95,000 پہلے ہی سکول کالج میں ہیں اور پیچھے 5,000 ہی ملے ہیں دین کو. اب حکومت کہتی ان 5 میں سے بھی ادھر کا حصہ نکالو، 5 میں سے بھی یہاں سے سائنسدان بناؤ، یہاں سے انجینئر بناؤ. چونکہ اسلامی سلطنت میں مدارس میں انجینئر بھی بنتے تھے، تو وہ پاگل یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے اٹریکشن ادھر رکھ کے ساری کریم تو پہلے ہی ادھر بڑھا لی ہے، اور دین کے تو حصے میں آئی تھوڑے ہیں، جتنے چاہیے اتنے ہیں ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا بھی نصاب بدلو، ان کو بھی دوسرے شعبے میں لگاؤ. اب جنہوں نے مثال کے طور پر کپڑا بننا ہے، ٹیکسٹائل کے شعبے میں جانا ہے، تو کوئی عقل مندی ہے کہ انہیں 2 پیریڈ میڈیکل کے بھی پڑھائے جائیں؟ وہ تو بیچارے وہ پڑھیں گے تو وہ کام کریں گے. یا جو میڈیکل کے شعبے میں ہے کہ یہ کوئی عقل ہے کہ انہیں 2 پیریڈ جو ہے وہ کپڑا بننے کی بھی ٹریننگ دی جائے، وہ تو اپنا بمشکل پڑھیں گے. تو یہ دین کا علم، اس میں مہارت حاصل کرنا تو خود جگر پگھلانا پڑتا ہے. اب اس کے ساتھ دیکھو دین والوں نے پھر بھی کمال کیا ہے. یہ تم سارے بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے کالجوں یونیورسٹیوں کا، اربوں روپے کا. لیکن جب کوئی سیریس مسئلہ بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماہرین اس کے لیے بیرون ملک سے منگائے جائیں گے. یعنی وہ اربوں روپے خرچ کر کے ایسے ماہرین نہ بن سکے کہ جو خود کفیل ہو جائیں کہ اب ہم مریض باہر نہیں بھیجیں گے، ہم نے اپنے جو پڑھا لیے ہیں، اب باہر سے نہیں منگائیں گے کسی مشینری کے لیے، ہم نے اپنے جو پڑھا لیے ہیں. تو اب ادھر سے جہاں اتنا بجٹ لگتا ہے وہاں تو وقت آنے پر ماہرین بیرون ملک سے منگائے جاتے ہیں. لیکن کیا تمہاری یادداشت میں ایک واقعہ بھی ایسا ہے کہ جس کی عمر آج 80 سال ہے کہ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زندگی میں 60-65 سالوں میں کبھی ایک بار بھی یہ سنا ہو کہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے اور پاکستان کی علماء حل نہیں کر سکے، اب بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے؟ تو مدرسہ نے تو آج بھی اپنا کام کیا ہے، یعنی اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا، جن کی نہ بڑی تنخواہیں ہیں نہ ان کے لیے اے سی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا، روکی سوکھی کھائی ہے مگر دین کی شمع جلائی ہے. اور دوسری طرف اتنا خرچہ کر کے بھی پھر کہتے ہیں ماہرین بیرون ملک سے آئیں گے. تو اس بنیاد پر ہمیں جو وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کا حصہ نکالنا چاہیے. ورنہ اگر سارے کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ مولوی نہ بنے فلانے کا بنے، میرا نہ بنے فلاں کا بنے، اگر سارے ہی دوسرے پہ ڈالتے جائیں گے تو خاکم بدہن پھر آدھی صدی کے بعد پھر تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا تو اذان پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا، پھر کوئی جماعت کرانے والا نہیں ہوگا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی. پھر کسے جا کے کہو گے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ کام حرام ہے یا حلال ہے؟ رب تو قادر ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مفتی صاحب نکل آئیں، مگر اس کا نظام یہی ہے کہ بچے پڑھتے ہیں تو مفتی بنتے ہیں. اور اگر تم نے سنبھال کے اپنے دین اس کو بھی پالش کر کے دنیا کا امام بنا دیا، اس کی شان ہے. اور اس میں پھر جس کی جتنی صلاحیتیں ہیں، یہ عصری علوم ہم ان کے قائل ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایک ترتیب ہے. ترتیب اس طرح ہے کہ تم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اینک والے، لیکن نہ بھی ہو تو گزارا تو ہو رہا ہے.
اور اگر کوئی بندہ معاشرے میں سونے کی اینکیں بانٹنا شروع کر دے، سونے کی اینکیں ایک ایک زندگی بھی لٹ جاتی ہے، اور کون سا لفظ بولے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، نیا پھر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ زناکاری ہے، نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہماری ضرورت ہے۔ یا تو ہوتا معاذ اللہ، بس مثال دے کے ختم کرتا ہوں، ایک باورچی ہے بہت اچھا، وہ قورمہ پکاتا ہے، زمانے میں مشہور ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑی لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز اس ٹیسٹ سے پہلے بھی ہے کہ گوشت بکری کا ہے یا کتے کا ہے، گوشت ذبیحے کا ہے یا جو مر گیا تھا جانور اس کا ہے۔ تو یہ سارے چسکے، یہ سارے مثالے اور یہ سارے قورمے تب کام آئیں گے کہ جب گوشت پاک ہوگا، حلال ہوگا، اور اگر وہاں سے لٹیا ڈوب گئی تو پھر جتنے بھی تڑکے لگا لے وہ تیرے میرے کام کا تو نہیں ہے۔ تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گوشت کیا ہے، یہ آنکھیں قرآن و سنت سے کھلتی ہیں۔ حلال و حرام کا فرق بتانے کے لیے تو رب نے ہمیں قرآن دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے وضاحت کی ہے۔ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلے آباد ہو تو پھر آگے ہمیں ہر شے کی ضرورت ہے، اس سالن کی طرح، ورنہ اس قورمے سے تو پھر خشک روٹی کھا لینا کتنا اچھا ہے۔ تو آج لوگ قورمہ دیکھتے ہیں، ٹیسٹ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہے کس کا حلال حرام۔ یعنی اس طرح دوڑ لگی ہوئی ہے یورپ کے پیچھے اور ان کے دیے ہوئے علوم کے پیچھے، تو پہلے کم از کم بیس کیمپ تو اپنا آباد کر لو، اور پھر ساتھ دوسری طرف بھی توجہ کرو کہ کہیں شروع سے ہی ہمارے بچوں کی آنکھیں تو نہیں نکالی جا رہی کہ ساری زندگی انہیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس سونے کی اینک کے لالچ میں نبینا بن کے پھرتے رہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ان کی حیثیت ایک نابینے کی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ مولانا نعمانی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔